حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کے تمام راز، آسمانوں اور زمین، یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے کائنات کے لیے. یعنی سما، آسمان، اس کا پلورل آتا ہے اور ارض کا سنگل آتا ہے. مراد کیا ہے؟ کائنات. غیب السماوات والارض، اس کائنات کے سارے راز میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا کچھ ہے اس کے اندر، اور یہ کب تک رہے گا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. وہ سب کیا ہے؟ وہ راز ہیں اللہ کے پاس، جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی جہاں تک کیا ہے یہ تو ڈسکلوز کیا ہے آہستہ 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 آہستہ. یہ ساری ہماری سائنس کی تحقیق، اسٹرونومی کی تحقیق، جیولوجی کی تہذیب، یہ تعلیم جو ہے، تحقیق وہی یہی بتاتی ہے کہ اس کائنات میں کیا کیا کہاں کہاں کچھ ہے. لیکن کل کیا ہونے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے، جو آنے والا کل ہے، اس کا بھی نہیں بتایا، اور قیامت کا بھی نہیں بتایا کہ یہ کائنات کب تک قائم رہے گی. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ آسمانوں اور زمین کے راز ہیں جو اللہ کے پاس ہیں. وما امر الساعۃ، یعنی اس کے بعد پھر یہ جنرل بیان کرنے کے بعد فوکس کیا ہے آخرت کو. اور قیامت کا آنا اللہ کے لیے یوں ہے، اللہ کا لمح البصر، جیسے آنکھ کا جھپکنا. یعنی آج ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ ہمیں سیکنڈ کا بھی 100واں حصہ جو ہے وہ دکھا دیتا ہے. لیکن بہرحال جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو یوں سمجھیے کہ جو ٹائم کا سب سے چھوٹا یونٹ تھا وہ یہی تھا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی جلدی. یعنی وہ سارا جو ہے اس کے اندر پروویژن رکھ دی کہ آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی کوئی جلدی معاملہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے امپاسبل چیز نہیں ہے. نہ کوئی کام امپاسبل ہے، نہ کوئی چیز کو جاننا امپاسبل ہے. ہر چیز پر اس کی قدرت ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تم سب کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے برآمد کیا، نکالا. کس حال میں؟ لا تعلمون شیئا، کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، دل عطا کیے تمہیں. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. یعنی یہ تمام چیزیں جن کا یہاں پر ذکر ہے یہ کمپیریزن سے اپریشیٹ ہوتی ہیں. پہلے تو ایک کمپیریزن یہ بتا دیا کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا کیا؟ ایک تو ہمیں اس نے دماغ عطا کیا اور دل عطا کیا. کس کو؟ غور و فکر کرنے کے لیے اور انفر کرنے کے لیے. یعنی انسان دماغ میں غور و فکر کرتا ہے اور فائنل انفرنس جو ہے وہ انسان دل میں نکالتا ہے، کہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط. یعنی جو فگرز کے اندر جمع تفریق ہے ساری کی ساری وہ دماغ کرتا ہے، لیکن وہ دماغ وہ کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ دماغ کرتا ہے. جیسے ہر لیول پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص لیول پر جو بھی سٹاف ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز بنا کر جو ہے وہ اپنے مینیجر کے سامنے پیش کرتا ہے، اور پھر مینیجر جو ہے وہ ڈیسیژن لیتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کی سطح پر پھر ایک
ڈیٹا ہے جو تیار ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ ڈیسیژن لیتا ہے. تو انسان کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ انسان کا دل ہے. دماغ ساری کیلکولیشن دیتا ہے، جمع تفریق، لیکن اصل فیصلہ دل کا ہے. ایک چیز جو دل کو پسند ہے، آپ دنیا جہان کے انبار لگا دیں اس کے سامنے دلائل کے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، لیکن اسے پسند ہے تو بہرحال آپ کریں گے وہی جو دل کو لگ رہا ہے. اینڈ وائس ورسا کہ کوئی چیز دل کو نہیں لگتی، سارے دلائل جو ہے وہ اس کے حق میں ہیں، لیکن جب تک دل کو نہیں لگ رہی آپ وہ کریں گے نہیں. تو فائنل فیصلہ جو ہے وہ انسان کا دل کرتا ہے. اچھا، اب انسان اپریشیٹ کیسے کرے گا؟ جب کمپیئر کرے گا. یعنی پہلا کمپیریزن تو یہ بتایا کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا. پھر میں نے تمہیں 2 ڈیٹا کلیکٹرز عطا کیے. وہ کیا ہے؟ وہ آنکھیں اور کان ہیں. یعنی ہم کانوں سے سننا شروع کرتے ہیں آہستہ 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 آہستہ، اور آنکھوں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. پھر وہ میموری جا کر ہمارے دماغ میں پروسیس ہوتی رہتی ہے، پروسیس ہوتی رہتی ہے، پروسیس ہوتی رہتی ہے، اور اس سے جمع تفریق ہو کر وہ جوں ہم جب کانشیس ہوتے ہیں، یعنی میچور ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا دل خود فیصلے کرنے لگتا ہے. وہ اصل فیصلے ہیں. اب دوسرا کمپیریزن کیا ہے کہ ایک نابینا شخص کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو آنکھوں کی عطا کی ہوئی نعمت ہے اس کا اندازہ ہوگا، اور ایک بہرے شخص کو، گونگے شخص کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے. یعنی خاص طور پر کانوں کے اعتبار سے یہ دیکھیں کہ جو گونگا آدمی ہوتا ہے، گونگا بہرا، وہ انفیکٹ گونگا نہیں ہوتا، اصل میں وہ بہرا ہوتا ہے. چونکہ وہ بہرا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے الفاظ، ماں کی بات، باپ کی بات، بھائیوں کی بات، پھر معاشرے کی بات، وہ سن کر اس کو ریکارڈ نہیں کر رہا ہوتا، ریکارڈ کر کے اس کو محفوظ نہیں کر رہا ہوتا، اور پھر اس کو ریپروڈیوس نہیں کر سکتا، اس لیے وہ گونگا ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر جو آلہ صوت نہیں ہوتا، وہ تو موجود ہوتا ہے، آ تو کرتا ہے نا وہ، لیکن الفاظ کیوں نہیں پروڈیوس کر سکتا؟ کہ اس نے کانوں سے الفاظ سنے نہیں، لہذا ان کو ریپروڈیوس نہیں کر سکتا. تو جو بہرے کو دیکھ کر ہم کانوں کی نعمت کو اپریشیٹ کریں گے، اور نابینا کو دیکھ کر ہم آنکھوں کی نعمت کو اپریشیٹ کریں گے. اور پھر پاگل، جو یہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے لیکن اس سے نتائج اخذ نہیں کر سکتا، تو وہ کیا ہے؟ وہ پاگل ہے. تو پاگل کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی یہ جو دماغ اور دل کی نعمتیں ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. شکر جو ہوتا ہے یہ نعمت کا ہوتا ہے، احسان کا ہوتا ہے. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم احسان کو اپنا حق سمجھیں گے تو پھر شکر کیوں ادا کریں گے؟ یعنی جب تک ایک انسان سمجھتا رہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، اس وقت تک وہ شکر ادا نہیں کرے گا. جو ہی اسے احساس ہوگا کہ میں حقدار تو نہیں تھا لیکن I have been given a favor، تب وہ شکر ادا کرے گا. تو دیکھنا میرا حق نہیں تھا، سننا میرا حق نہیں تھا، غور و فکر کرنا، انفر کرنا یہ میرا حق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہیں، تب میں اس کو شکر ادا کروں گا. تو لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. الم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے کبھی پرندوں پر غور نہیں کیا؟ پرندوں کو نہیں دیکھا؟ مسخرات فی جو السماء، جو ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں. یعنی آپ کوئی اور چیز جو ہے وہ یوں کا پھینکے وہ جھٹ نیچے آ جاتی ہے، اوپر سے آپ کوئی چیز ڈراپ کریں تو وہ نیچے آ جاتی ہے. لیکن پرندے بھی کیا ہیں؟ یعنی ایک وزن رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہوا کو ایسے طریقے سے مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ وہ اس ہوا کے اندر اڑتے رہتے ہیں. اب اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ یہ کہے کہ جی یہ کون سا کمال ہے، وہ ہوا کو ایسے کرتے ہیں اور وہ ریزسٹنس پیدا ہوتا ہے، ایکشن اور ری ایکشنز آر ایکول اینڈ اپوزٹ ان ڈائریکشن، اس لیے وہ چل رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پرندے کو یہ سکھایا کس نے؟ اور ایون ہوا کے اندر
یا اس کائنات کے اندر یہ قانون جن کو نیوٹن نے اسٹڈی کیا یا کسی اور سائنٹسٹ نے اسٹڈی کیا، یہ نارمز کس نے بنائے تھے؟ یہ جو نیوٹن کا فرسٹ لا ہے یا سیکنڈ لا ہے یا تھرڈ لا ہے یا لا آف گریویٹیشن ہے، نیوٹن نے تو صرف ان کو اسٹڈی کیا ہے، لیکن یہ پیٹرنز بنائے کس نے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو اپریشیٹ کرے گا اور اس کے فوائد کو اپریشیٹ کرے گا تو پھر وہ شکر ادا کرے گا اور مانے گا، اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا۔ ما یمسکہن الا اللہ، پرندوں کو کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے، روکے ہوئے نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے، یعنی جس کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ انسان کا دل تو مانتا ہے، دل تو تسلیم کرتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان جو ہے وہ ہٹ درمی پہ اتر آتا ہے کہ نہیں ماننا میں نے۔ تو اس میں نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، سکون کی جگہ بنایا، سکونت کی جگہ بنایا، یہ دونوں ایک ہی مادے سے بنے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں میں بھی گھر بنائے۔ تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور تم ان کو ہلکا پاتے ہو سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ دیکھیے ہم اینٹ گارے سے جو گھر بناتے ہیں ان کا بنانا بھی مشکل ہے اور ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا بھی مشکل ہے۔ ویریز کی جو جانوروں کی کھالوں سے خیمے بنتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں یہ ہر چیز فولڈ کرتے ہیں اور اس کو ریڈی پہ رکھتے ہیں اور اگلی جگہ چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ اس کو فولڈ کرتے ہیں اور اگلی جگہ چلے جاتے ہیں، جہاں پہنچتے ہیں اس کو انفولڈ کرتے ہیں اور اس میں وہ سب کچھ جو ہے وہ پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ بانس اور سوٹیاں جو ہیں وہ بھی ان کے پاس وہی اکٹھی کر کے وہ رول ہوئی پڑی ہوتی ہیں، بندھی ہوئی، وہ بھی ہوتا ہے، ہر چیز موجود ہوتی ہے، اس کو کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ اسمبل کر لیتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ پورا ایک ہے، ایک طرف کا استعمال کہ یوں کر کے آپ استعمال کر رہے ہیں، اب اس کو ایک بیک ویو ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ اچھا یہ فرق جو ہے ہمیں اینٹ گارے کے مقابلے میں جانور سے ملا، کھال سے ملا۔ کھال کہاں سے آئی؟ جانور سے آئی۔ جانور کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب یہ آپ بیک ٹریس کریں گے تو آخر کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ سب اللہ کا شکر ہے، اسی کی مہربانی ہے۔ تو واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من الجلود الانعام بیوتا تستخفونها، جن کو تم ہلکا پاتے ہو یوم ظعنکم، اپنے سفر میں، و یوم اقامتکم، اور جس دن تم اقامت پذیر ہوتے ہو یعنی حضر میں، ومن اصوافها، الصوف کہتے ہیں بھیڑ کی جو جت ہوتی ہے، بال اس کے، ان کو صوف کہتے ہیں۔ ومن اصوافها، اور ان کی جتوں سے، وأوبارها، اونٹ کی گردن کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں، وہ ہیں اوبار۔ اردو میں اس کا ترجمہ ببر ہے، ببر شیر ہوتا ہے نا، تو ببر شیر جو ہے اس کی وہ منہ کے اوپر وہ ایک بالوں کا ایک بڑا نمایاں گچھا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ دوسرے شیر سے نمایاں ہوتا ہے ببر شیر۔ تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ گردن کے اوپر وہ بال ہوتے ہیں خاص طرح کے، تو اونٹ کی جو خاص قسم کے وہ بال ہیں گردن کے اوپر وہ اوبار کہلاتے ہیں۔ واشعارها، اور باقی جو بال ہیں مختلف جانوروں کے، اثاثا ومتاعا الی حین، اس سے تم برتنے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور اپنے اثاثے بھی بناتے ہو، کام کی چیزیں بھی بناتے ہو۔ الی حین، متاع کہتے ہیں استعمال کرنے کی چیز کو یا کمفرٹ کی چیز کو۔ الی حین، ایک وقت معین تک۔ ہم میں سے ہر شخص
اس دنیا کو اویل کرتا ہے ایک وقت معین تک. اچھا، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیڈ لائن ہے وہ ہر انڈیویجول کے لیے ہے اور ایک اس پوری دنیا کے لیے ہے. پھر ہر انڈیویجول کے لیے بھی جو مختلف نعمتیں ہیں ان کی ہر ایک کی اپنی ایک لائن ہے. مثلا ایک اچھی ویژن، اس کو ہم کب تک انجوائے کرتے ہیں؟ جب تک ہم 40 سال کے نہیں ہوتے. 40 سال کے ہوتے ہیں تو پھر پہلا میسج آتا ہے کہ جی اب نظر کمزور ہو گئی. پھر ہوتے ہوتے موتیا آ جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب نظر جواب دے گئی. اب پھر اس کے بعد ہم آپریشن کراتے ہیں، علاج کرتے ہیں تو کچھ اور ایک ہمیں فریش لیز مل جاتی ہے اس کو استعمال کرنے کی. تو یہ ڈیڈ لائن جو الہین ایک وقت معین تک، کوئی چیز اس دنیا میں انسان کی ڈسپوزل پر نہیں ہے، ان لمیٹڈ. سب کچھ کیا ہے؟ الہین ایک وقت معین تک. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ان چیزوں میں جو اس نے بنائی ہیں سائے بنائے ہیں. اب آپ تصور کیجئے کہ ہمیں اب سایہ جو ایک روٹین کی چیز معلوم ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہے تو سایہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن آپ تصور کریں اگر اللہ تعالیٰ سایہ نہ بناتا تو ہمارے لیے زندگی جو ہے وہ محال ہو جاتی. یعنی ابھی کچھ فرق پڑا ہے لیکن اب بھی آپ ایک خاص وقت سے زیادہ دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے. اور جب جون جولائی کا موسم ہوتا ہے تو پھر تو آپ کو اندازہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک چل کے جانا جو ہے وہ بھی محال ہوتا ہے. انسان سائے کی تلاش میں ہے کہ ایک بلڈنگ کا تھوڑا سا سایہ مل رہا ہے تو ہم یوں آ کے اس کے پاس سے ہو کے گزرتے ہیں، اس سایہ کو ویل کرتے ہیں. یہ سایہ بنایا کس نے ہے؟ سایہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اسی نے بنایا ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اس نے تمہارے لیے غاروں میں پہاڑوں میں غار بنائے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اس نے تمہارے لیے لباس بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. نمبر 1 وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَاسَكُمْ، اور تمہارے لباس جو تمہیں جنگ سے بچاتے ہیں. یہ آرمڈ کور ہے، یعنی ذرا بختر جب انسان پہن لیتا ہے تو وہ ایک کرتا ہی ہے نا جو آپ نے اوپر پہنا ہوا ہے، لیکن وہ آپ کو تلوار کے وار سے بچاتا ہے. تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ایک لباس ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اور کوئنسیڈنٹلی ذرا بختر کی موجز حضرت داؤد علیہ السلام ہے. یعنی سب سے پہلے یہ جو ذرا بختر بنائی تھی یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی تھی. اور اس کا آگے جا کے ذکر آئے گا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ لوہے کے رنگز جو ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے تم یہ لباس جو ہے بنا لو. تو آپ اس اینگل سے دیکھیں تو بھی اللہ کی نعمت، آپ دوسرے زاویے سے دیکھ لیں تو بھی وہ اللہ کی نعمت. کذالک یتم نعمتہ علیکم، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو تم پر مکمل فرماتا ہے. لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے سامنے جھک جاؤ، تاکہ تم اس کے فرما بردار ہو جاؤ. یہ اسلام ہی کا لفظ ہے جس سے یہ ورب آیا ہے. اسلام کے معنی کیا ہیں؟ سر تسلیم خم کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لو. یا سادہ ترجمہ آپ کریں تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ. مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو اپنا خدا مانتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول مانتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر انسان کا اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنا، سر تسلیم خم کرنا، وہ بھی مطلوب ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ منہ موڑ لیں، یعنی یہ قرآن مجید کی آیات تمہیں سناؤ، ان کو سمجھ میں آ بھی جائے لیکن پھر بھی وہ ماننے سے منہ موڑ لیں. آگے پہلے آیا نا کہ ماننے والوں کی نشانیاں ہیں. اب یہ ان تولو کون ہے؟ اگر یہ منہ موڑ لیں ماننے سے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے نبی تمہارے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے. وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اٹس نن آف یور بزنس. اگر آپ نے اپنا فرض پورے طور پر ادا کر دیا ہے تو آپ بری ذمہ ہیں، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے.
یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں. عرف کے معنی پہچان ہوتا ہے نا، فلاں عرف فلاں، یعنی فلاں جو پولا کہلاتا ہے، پولے کے نام سے، منع کے نام سے پہچانا جاتا ہے، تو یہ عرف ہوتا ہے نا. تو عرف کے معنی پہچان، یعرفونہا نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں. ثم ینکرونہا پھر ان کا انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان کی اکثریت کافر ہے. کافر کے دو معنی ہیں، انکار کرنے والا اور ناشکرا. یعنی کفران نعمت کو بھی کہتے ہیں، اور کفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کرنے کو بھی کہتے ہیں. اور دونوں معنوں میں یہاں صحیح ہے. یعنی اوپر نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ نعمتوں کو فیل کر کے پھر ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو انکار بھی ہو گیا اور ناشکرا پن بھی ہو گیا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، بعثت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایک پیغمبر ریز کیا، کھڑا کیا. یوم نبعث من کل امت شہیدا، جس دن ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے، ایک گواہ نکالیں گے. ثم لا یؤذن للذین کفروا، اور پھر کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ کے پیغمبر ہر امت میں سے اٹھیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیرا پیغام بغیر کسی کمی بیشی کے جوں کا تو ان تک پہنچا دیا. ثم لا یؤذن لهم، پھر انہیں اجازت نہیں ملے گی. بریکٹ میں لکھا ہے مولانا فتح صاحب نے، بولنے کی اجازت. اچھا، اب بولنے کی اجازت جو ہے وہ اس کی کیا شکل ہوگی؟ یعنی آج کا انٹلیکچوئل جو ہے وہ کہے گا لو جی یہ کوئی پابندی لگ رہی ہے آزادی رائے پر. یعنی بولنے کی اجازت تب ہوتی ہے جب کوئی ڈاؤٹ ہو، لیکن جب ڈاؤٹ ہی نہیں ہوگا، یعنی سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو نقشہ کھینچ رہا ہے آخرت کا، اس میں تو میرے ہاتھ بھی بول رہے ہوں گے اور میری آنکھیں بھی بول رہی ہوں گی اور میرے پاؤں بھی بول رہے ہوں گے کہ میں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں. تو جب وہ بول رہے ہوں گے تو پھر انسان کو کچھ کہنے کی ہاں بھائی تم کچھ کہنا ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی جب اتنا آبویس وہ ہوگا، صرف پیغمبروں کو اس لیے کہا جائے گا کہ تم گواہی دو کہ یہ واضح ہو جائے کہ انہوں نے یہ جو حرکتیں کی ہیں یہ علم ہو جانے کے بعد، سچ حق واضح ہو جانے کے بعد کی ہیں. نبی صرف یہ گواہی دے گا کہ میں نے حق ان پر واضح کر دیا تھا. ہوتا نا جیسے آپ کو کوئی نوٹس سرو کیا جاتا ہے اور جو امپورٹنٹ نوٹس ہے اس پر دستخط بھی کیے جاتے ہیں کہ میں نے وصول کر لیا ہے، میں نے پڑھ لیا ہے. اور جب آپ کے دستخط موجود ہیں کہ آپ نے نوٹس لے لیا ہے، نوٹس پڑھ لیا ہے، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پتہ نہیں لگا. تو قیامت کے دن جو ہمارا کیا ہوا ہے وہ تو آئے گا ہمارے ریکارڈ سے سامنے، لیکن صرف یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ آؤٹ آف اگنورنس نہیں ہوا، بلکہ کھلی آنکھوں کے ساتھ اور سب کچھ جاننے کے بعد ہوا ہے. وہ نبیوں کی گواہی ہے. تو وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر کافروں کو کوئی اجازت نہیں ہوگی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک ہے کہ پھر ان کی توبہ قبول نہیں کی، توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی. اور دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ پھر انہیں معافی مانگنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. اینڈ رزلٹ ایک ہی ہے کہ اول تو جیسے پہلے کہا کہ اجازت نہیں ہوگی بولنے کی یا ایکسپلین کرنے کی یا کوئی صفائی پیش کرنے کی، اور دوسرا کیا ہے کہ اگر صفائی پیش کر بھی لیں گے، ایون معذرت بھی کریں گے تو معذرت قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ نبیوں کی گواہی کے بعد اور وہ جو سارا ریکارڈ شو ہو رہا ہے اس کے مطابق کوئی گنجائش نہیں رہے گی کہ ان کو معافی دی جائے. واللہ اعلم. اس کے بعد پھر مزید فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ،
تو وہ ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا تھا اور وہ انہیں پکارا کرتے تھے، قالوا، تو کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے وہ شریک کہ جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، لیکن ان کی وہ بات وہ انہی پر لوٹا دیں گے اور کہیں گے إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹے ہو۔ یہ جو شریکوں کے درمیان، سرداروں کے درمیان جو ڈائلاگ ہے قرآن مجید میں، یہ کئی اینگل سے آیا ہے اور اس کے کئی یعنی سیناریوز بیان کیے گئے ہیں۔ ایک کیا ہے کہ جو سردار ہیں جنہوں نے انہیں گمراہ کیا تھا، انہیں کہیں گے یہ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یا اللہ انہیں دگنا عذاب دے۔ وہ جواب میں کہیں گے واہ، کیڑی گل دا دگنا عذاب، ہم نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، we didn't force you to do that، لہذا مجرم تم خود ہو۔ اسی طرح ایک پہلو یہ ہے کہ جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان میں سے بہت سے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اگر کوئی نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو پکار رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ جرم ان کا تو نہیں ہے، اس لیے کہ they never said کہ اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پکارنا، لیکن ہم پکار رہے ہیں۔ اصل مجرم تو پھر ہم ہیں نا اس کے، وہ فوراً جو ہے وہ واپس لوٹائیں گے کال کو، ہرگز نہیں، جھوٹ بول رہے ہو تم، انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور اس دن اللہ کے سامنے وہ سرنگو ہو جائیں گے۔ یہ وہی سلام جو ہے وہ جھکنے کے معنوں میں جو پیچھے آیا تھا نا کہ لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما برداری اختیار کر لو۔ اب اسی کے لیے کہ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اس روز وہ اللہ کے سامنے ہتھیار ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کریں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ سارا جھوٹ جو وہ اللہ پر باندھا کرتے تھے کہ اللہ کے شریک ہیں اور ہیلپرز ہیں، وہ سب دھل جائیں گے، بندے پتر بن کے اس دن وہ اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، ان کے فساد کی وجہ سے جو زمین میں وہ پھیلاتے رہے، ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب ایڈ کریں گے۔ یہ زدنا جو ہے یہ زیادہ کرنے سے ہے، زیادہ، زادہ، زادو، زادت، زادتا، زدنا، اب اس سے پھر پوری گردان چلے گی، زدنا، ہم ایڈ کریں گے، ہم بڑھائیں گے، عذاباً، عذاب، فوق العذاب، ان کے عذاب کے اوپر، بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ وہ فساد پھیلایا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ ان کے خلاف انہی میں سے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور اے نبی ہم آپ کو ان کے خلاف، یعنی مکی صورت ہے نا، تو یہ ان کا اشارہ کن کی طرف ہے؟ ہاؤلائی، دیز پیپل، مکے کے لوگ۔ اور مکے کے لوگ کون ہیں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں۔ مکے میں یا کرشی رہ سکتا تھا، ایک قبیلے کا شہر تھا، یا کرشی کا غلام رہ سکتا تھا، یا کرشی کا سپورٹڈ رہ سکتا تھا۔ جیسے آج بھی آپ جاتے ہیں کسی عرب ملک میں تو آپ کو کوئی کفیل لینا پڑتا ہے، آپ اپنے طور پر نہ وہاں پر رہ سکتے ہیں، نہ جاب کر سکتے ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ فیکٹری لگانی تو بہت دور کی بات ہے، آپ چھوٹی سی دکان بھی نہیں کھول سکتے جب تک آپ کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی کفیل نہیں ہے۔ تو اب مکے کا اصل ریزیڈنٹ کون ہے؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا کرنی ہے اور آپ پر وعدے کیا جا رہا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، جب ہم ہر امت میں سے ان کے خلاف گواہی دینے والا کھڑا کریں گے،
انہی میں سے وجینا بک شہیدن علی ہؤلاء، اور ہم اے نبی آپ کو ان کے خلاف گواہ بنا کے لائیں گے، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا، اور ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے تبیانا، یہ بیان سے ہے، واضح کرنے کے لیے، ان آرڈر ٹو ایکسپلین، لکل شیء، ہر ایک بات کو، وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، اور یہ مسلمانوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اب یہ جانی پہچانی آیت ہے کہ عام جو جمعے کے خطبے ہوتے ہیں ان میں جو دوسرا خطبہ ہے وہ تقریباً انہی الفاظ پر اختتام ہوتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یقیناً اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور اپنے قرابت داروں کو دینے کا۔ عدل کیا ہے؟ کسی پر کوئی زیادتی نہ کرنا۔ عدل برابری کو نہیں کہتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ عدل کیا ہے؟ کسی کی حق تلفی نہ ہو، ان ایڈیشن آپ کسی کو اس کے حق سے زیادہ بھی دیں، لیکن کسی اور کا حق مار کے نہیں، اپنے پاس سے، یہ احسان ہے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس کا حق مار کے اس کو دے دیں اور اس کا حق مار کے اس کو دے دیں، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ وہ تو پہلے کہہ دیا کہ ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا، احسان کرنے کا، ان کو ان کے حق سے زیادہ فیور دینے کا۔ اچھا یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنی جیب سے کر رہے ہوں، اپنی ریسورسز سے کر رہے ہوں۔ اپنی ریسورسز کو بے شک آپ سارا ہی لوٹا دیں، آپ پر کوئی تنگ نہیں، لیکن کسی دوسرے کا حق مار کر اس پر ظلم کر کے آپ کسی کو فیور نہیں دے سکتے، یہ احسان نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ساری کامن سینس کی باتیں ہیں، اور ہر سینسیبل آدمی جو اس کو پہلے ہی پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان باتوں کو مزید کھول کر بیان کرتا ہے کہ کوئی شک نہ رہ جائے۔ تو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اچھا وہی جب احسان والی بات ہے، وہ احسان کے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ قرابت دار ہے۔ وہ ہر زبان میں آپ کو اس کا محاورہ مل جاتا ہے، انگریزی میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، وہ یہی مفہوم ہے کہ اگر آپ نے چیریٹی کرنی ہے، کسی پر احسان کرنا ہے، تو سب سے پہلا تمہارے احسان کا حقدار کون ہے؟ اپنا قریبی رشتہ دار۔ اچھا ان رشتہ داروں میں بھی کوئی جتنا زیادہ قریب ہے، بھتیجا، بھانجا، بھائی، پھر اس کے بعد پھر کزنز آئیں گے، پھر اس کے بعد کیا آئیں گے؟ پھر دور دور کے رشتہ دار آئیں گے۔ یعنی قریب والے کو چھوڑ کر دور والے پر احسان کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ نمبر 1 عدل، کسی کا حق مارنے کی اجازت نہیں، وہ زیادتی ہے، یہ عدل ہو گیا۔ پھر ایکسٹرا فیور کسی کو دینا، پھر قرابت داروں کو دینا، پھر جو جتنا قریب ہے اس کو زیادہ حقدار سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ دین کی وہ خوبصورت تعلیمات ہیں کہ جن کو بالعموم ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے بے حیائی اور برائی سے، یعنی ساری برائیاں بری ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، لیکن بالخصوص بے حیائی، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ بے حیائی کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو سیکس ریلیٹڈ جو برائیاں ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ فحاشی کے ہیڈنگ میں آتی ہیں۔ حیا کیا ہے؟ حیا ہے، بنیادی ترجمہ ہے حیا کا ہیزیٹیشن۔ ہیزیٹیشن کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک کام برا ہے لیکن دور رہنا اس سے، ہیزیٹیٹ کرنا، اوائڈ کرنا۔ ایک ہے بالفعل کرنا، اس سے بھی ذرا زیادہ احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ ایویژن، اوائڈ کرنا، اسی کو دوسرے لفظوں کے دور رہنا۔ قرآن مجید میں زنا سے بھی دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔
اور سورہ اعراف میں اور دوسرے مقامات کا جہاں بھی بے حیائی کا ذکر ہے وہاں لا تقربوا ہوگا، ولا تقربوا الفواحش، یعنی فحشاء کی جمع ہے نا فواحش، بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، خواہ وہ کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مائنڈ کو، اس کے دل کو بڑا سینسٹیو بنایا ہے کہ جب انسان بے حیائی کی طرف کوئی میلان اپنے دیکھتا ہے تو اس کو اندر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ادھر جا رہا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان اس کو یوں کر کے جھٹک دیتا ہے کہ نہیں نہیں میرا دل صاف ہے، میری نیت صاف ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اگر انسان جس چیز کو اس کے دل نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے اس کو وہیں چھوڑ دے تو پھر وہ محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو نہیں چھوڑتا تو پھر ہی از رسپانسبل کہ وہ کسی برائی کے اندر جا کر ملوث ہو جائے۔ وہ حدیث شاید میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ نمایاں کر کے لگائیں، الاثم ما فی ہاکا فی نفسک، بتا رہے ہیں بھائی صاحب کی لکھی ہوئی ہے کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تمہیں ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس بات کی خبر ہو جائے۔ کمال کی حدیث ہے، یعنی میرے اندر کوئی برائی ہے لیکن میرے دل میں کھٹک رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں، یا آپ نے مجھ پر تنقید کی تو میں نے آرگومنٹ کر کے آپ کو منہ بند کر دیا۔ ایک تو یہ نشانی بتائی برائی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ دوسری نشانی کیا بتائی؟ وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تمہیں اچھا نہ لگے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یعنی ایک برائی ہے، میں نے فتویٰ بھی حاصل کر لیا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ حضرات کو پتہ چلے کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ برائی کی نشانی ہے۔ اچھا یہ چیز جو ہے انسان کے دل میں کھٹکنے والی، اس میں سب سے زیادہ جو ہے یہ فحاشی کی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان کو ان دا ویری فرسٹ انسٹنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ملتی ہے کہ یو آر رانگ، باز آ جاؤ اس سے۔ لیکن اگر انسان باز نہیں آتا اور اس میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، یہ دھوکہ اپنے آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں نہیں میری نیت صاف ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں ایسا نہیں ہوں، میں ویسا نہیں ہوں، یہ سب اپنے آپ کو انسان دھوکے دیتا رہتا ہے اور پھر اس میں ملوث ہوتا ہے، اور پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ انسان ایک انویزیبل لائن کراس کر لیتا ہے، اور جب وہ لائن کراس ہو جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ طوفان آیا جذبات کا اور اس نے کپڑے اتارے اور اللہ تعالیٰ کی تمام حدود کو وہ پھلانگ گیا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا، اور روکتا ہے بے حیائی اور برائی سے۔ یہ منکر کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ منکر کی انکار سے بنا ہے۔ منکر جس کا انکار کیا گیا ہو، یعنی انسان کی، یعنی معروف و منکر آتا ہے قرآن مجید، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو پکتھاول اس کا بڑا عمدہ ترجمہ کرتے ہیں ڈیسنٹ اینڈ انڈیسنٹ، یعنی معروف کیا ہے؟ ڈیسنٹ، جو انسان کی طبیعت کے ساتھ جو ہے مناسبت رکھتا ہے اور انسان اس کے لیے آمادگی محسوس کرتا ہے، اور منکر کیا ہے؟ جس سے انسان کی طبیعت انکار کرتی ہے، I should not do that، تو وہ منکر ہے۔ تو ہر قسم کی بے حیائی اور جس سے انسان کی طبیعت انکار کرے اس سے روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ واعظ کہتے ہیں اس بات کو کہ جو کہنے والا دل کی گہرائیوں سے کر رہا ہو اور اگر سننے والا کھلے دل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو وداؤٹ اینی ریزرویشن اینڈ بائس اینڈ پریجوڈس، تو سیدھی وہ بات دل کے اندر اتر جائے، وہ واعظ ہے۔ تو یعظکم بھی، یعظکم اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ انہی چیزوں میں سے ہے کہ جن میں کہا گیا نا کہ یہ نشانی ہے ماننے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، انہی میں سے ایک ہے دوسرے مقام پر قوم یذکرون، نصیحت قبول کرنے والے۔ جو ریسیپینٹ مائنڈ کا مالک ہے یہ آیات، اس کے لیے نصیحت ہیں، اور جو نصیحت لینا نہیں چاہتا، کسی سے کوئی مت لینا نہیں چاہتا، کسی کی سننا نہیں چاہتا، اس کے لیے بڑی سے بڑی نشانیاں جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جیسے چکنے گھڑے پر پانی جو ہے، وہ محاورہ ہے نا، چکنا گھڑا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک گھڑا ہے کچا، یعنی را، جس کے اوپر پینٹ نہیں ہوا، اس میں پانی جذب ہوتا ہے،
اور جس پہ آپ پینٹ کر دیتے ہیں تو وہ اس میں جذب نہیں ہوتا. تو جس نے اپنے دل کو اوپر سے پینٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر داخل نہ ہو تو پھر نصیحت بھی اس پر کام نہیں کرتی. لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور ایفا کرو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو جب کبھی تم معاہدہ کرو اللہ کے ساتھ. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو پکا کر لینے کے بعد انہیں مت توڑو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور دیکھو تم نے اپنی قسموں پر اللہ کو گواہ بنایا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم میں ایسا کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ضامن بنا رہا ہوں اس کام پر. تو ہم ایک دوسرے کو ضامن بناتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یار میں نے فلانے کو ضامن بنایا تھا، اس کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قسم کھا لی میں نے اللہ کی اور پھر جان بوجھ کر اس قسم کے خلاف کیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کے؟ ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، جانتا ہے. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، اور مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح. یہ مؤنث کا صیغہ ہے نا، واحد مؤنث، کاللتی لائک ون، لیکن مراد کیا ہے؟ عورت. نقضت غزلها، جس نے اپنا سوت کاتا. وہ پہلے وہ چرخے سے کاتی تھی نا، تو اب وہی کام جو ہے اسپننگ مل کر رہی ہے. وہ کیا ہے؟ روئی سے وہ دھاگا کاٹ رہی ہے. اچھا، اگر کوئی مل جو ہے وہ دھاگا کاتے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہیں پر اس کی آگے جو ہے وہ شریڈر لگا دے تو کیا ہوگا کہ سود محنت سے کاتا اور پھر اس کو ضائع کر دیا. تو ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے سود کاتا، یعنی بڑی محنت سے. سود محنت سے کاٹنے کے بعد کیا کیا؟ نقضت، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تو کیا تم اپنی قسموں کو آپس میں زیادہ نفع کمانے کے لیے استعمال کرتے ہو؟ یعنی جو شخص کاروبار میں جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ڈال کر زیادہ نفع کمانا چاہتا ہے. یعنی مال جو ہے وہ 2 نمبر ہے. وہ قسم کھا کے کہتا ہے اللہ کی کہ یہ A1 مال ہے. کیوں کہتا ہے؟ زیادہ کمائی کرنے کے لیے. تو کمائی خود کرنا چاہتا ہے اور اس میں ضامن کس کو بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. یعنی اس کو ہم آج کی زبان میں یوں کہیں گے نا کہ شرونیاں دی، کہ اللہ تعالیٰ کو ضامن بنا کر کم پٹھا کرنا بچنا اللہ والنا، اس پر ڈانٹا جا رہا ہے کہ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امت، کہ تم بن جاؤ گروہ، امت، ہی اربا من امت، جو زیادہ کمائی کرنے والی ہے دوسری امت سے، دوسرے گروہ سے. یعنی گروہ سے مراد یہاں پارٹی ہے. یعنی کاروبار میں پارٹی کہتے ہیں نا، ایک شخص نہیں کہتے، ایک پارٹی دوسری پارٹی، اسی کے لیے یہاں بھی امت کا لفظ استعمال ہوا ہے. انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے آزمانا چاہتا ہے. وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کو ظاہر کر کے رہے گا، واضح کر کے رہے گا کہ سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا، صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہے، اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی گروہ بنا دیتا. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے راستہ دکھا دیتا ہے دنیا ہی میں، اور جسے چاہتا ہے اسے گمراہ ہونے دیتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، لیکن اس کی گمراہی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی نہیں فرماتا. یعنی میں خود آپٹ کر رہا ہوں راستہ کہ میں نے برائی پہ جانا ہے. اب میرا حق تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت پہ لائے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ پہ مہربانی کر دے تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا احسان ہے، حق نہیں ہے. حق تلفی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی. تو یہ یعنی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہوا
کہ اس کو الاؤ کرتا ہے، اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا، اس کو گمراہ ہونے دیتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے لازماً پوچھا جائے گا تمہاری کرتوتوں کے بارے میں۔ اب وہی بات قسم والی آگے چل رہی ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور مت بناؤ اپنی قسموں کو ذریعہ آپس میں، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں جم چکنے کے بعد، بعد ثبوتها، وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، تمہیں عقوبت کا، سزا کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ رکوع لمبا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن